ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ہمارے دل کو بدل نہیں پاتا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ کیا مسئلہ قرآن میں ہے یا ہمارے پڑھنے کے طریقے میں؟ تو ڈیفینیٹلی مسئلہ ہمارے پڑھنے کے طریقے میں ہے۔ اگر آج کی بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو یقیناً قرآن ایک کتاب نہیں رہے گا بلکہ ہماری زندگی بن جائے گی۔ اکثر ہم لوگ قرآن اس نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدلنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو وہ روشنی دینا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے یہ کائنات کو بنایا، اس کائنات کی تقسیم کو پیدا کیا، اس کائنات کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی کے ذریعے ہم تک وہ نور پہنچانا چاہتا ہے، مگر ہم قرآن آیات کو اس روانی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ ختم ہو جائے۔ تو یارو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یہ آیات صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ اس روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ مخاطب کر رہا ہوتا ہے کہ اے لوگو، کیا تم اس آیات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم میں سے ہر ایک آیات کو پڑھ رہا ہوتا ہے، روانگی کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے آپ کو بڑی بڑی تفسیروں کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اس آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، مجھے کس چیز سے روک رہی ہے۔ تو یارو، یہ قرآن ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، وہ روشنی دینے کے لیے آیا ہے۔ اور آج کیا وجہ ہے کہ ہم سب دکھی ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی فیصلے نہیں ہو رہے، غلط ڈیسیژن لیے جا رہے ہیں، وہ تعلیمی سطح پر ہو یا سوشل ایکٹیویٹیز ہوں یا اور دوسرے کوئی معاملات ہوں، بزنس کے معاملات ہوں، ان تمام تر سوشل ایکٹیویٹیز میں ہم الجھن کا شکار ہیں۔ کیوں؟ ان سب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس پر عمل کر کے بہت ساری قومیں سپریم پاور کا لقب پا چکی ہیں۔ ایک ہم ہے کہ ہم قرآن کو رٹا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو اگر ہم آج سے یہ وعدہ کر لیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً ہم بھی ایک بڑی امت بن سکتے ہیں۔ وہ امت، وہ قوم جو صدیوں تک اپنا چراغ جلا کر بیٹھی ہوتی ہے، تو زمانے گزر جاتے ہیں لیکن اس کی روشنی پھر بھی پھیلتی ہے اور پھر بھی مدھم نہیں ہوتی۔ یارو یاد رکھو، یہ قرآن اللہ کا خط ہے، اور آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب خط پڑھا جاتا ہے تو وہ صرف پڑھا نہیں جاتا، خط کو محسوس بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنی زندگی میں اس پیغام کو اپنائیت کے ساتھ شامل کریں کہ ہم قرآن صرف پڑھ نہیں رہے، قرآن کی روشنی کو بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے نہ صرف چھوٹا کام کرنا ہے، پہلے سٹیپ پہ آپ نے ڈیلی 5 آیات پڑھنی ہے، صرف ڈیلی 5 آیات۔ دوسرے سٹیپ پہ آپ نے ان آیات کو غور سے دیکھنا ہے کہ یہ آیات جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ آیات مجھے کیا درس دیتی ہیں، کن چیزوں سے روکتی ہیں، کن چیزوں کا حکم دیتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اپنے رب سے کلام کرنا ہے کہ اے میرے رب، میں ان آیات کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے ان آیات کے مطابق اپنی زندگی میں بھی لاگو کرنے کی وہ توفیق عطا فرما۔ تو یقین جانیں، جب آپ اپنی زندگی میں قرآن کو دل کے ساتھ پڑھنا، جوڑنا اور عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو یقین جانیں اللہ کا نور بھی تمہارے دل میں پیدا ہوگا، ہم سب کے دل میں پیدا ہوگا۔ اور یقیناً یہ ویڈیو اصلاح امت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس ویڈیو کے تھرو قرآن سے دل جوڑ لیں۔